السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي Disconnected. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم حضور پاک کے اس فرمان عالی شان کو سن رہے تھے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں اس پر آگاہ فرمایا. حضور پاک نے ہمیں سمجھایا کہ ایک مومن کو کیا نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے جو تعلق ہے کیسا ہونا چاہیے، اور ایک مومن اپنے بھائی کا کیسا خیال رکھنا چاہیے. برادران عزیز، اس ضمن میں ہم نے اس بات کو سماعت کیا تھا کہ حضور پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا. حضور پاک نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا. حضور پاک نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم ایک دوسرے سے بغض اور نفرت نہیں رکھنا. اسی طرح حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر خرید و فروخت میں مسابقت نہیں کرنا. مطلب کیا ہے کہ جب کوئی ایک آدمی کسی معاملے میں اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے، آپ کا کوئی بھائی کوئی چیز خریدنا یا بیچنا چاہتا ہے اور دوسرے آدمی سے اس کا معاملہ چل رہا ہے، تو پھر آپ اس معاملے کے درمیان میں اپنی بات اپنی چیز پیش نہیں کرنا. آپ انتظار کرنا جب تک کہ اس کا معاملہ مکمل نہ ہو جائے یا معاملہ رد نہ ہو جائے. معاملہ مکمل ہو گیا پھر آپ اپنی بات کو پیش کیجیے، اجازت ہے. یا پھر معاملہ رد ہو گیا، دونوں میں موافقت نہیں ہو پائی، دونوں ایک ٹرم پر نہیں آ پائے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان کے مناسب نہ ہو پائے اور پھر انہوں نے جدائی اختیار کر لی، تو پھر آپ اپنے معاملے کو پیش کیجیے. لیکن جب تک بات چیت چل رہی ہے آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ پھر اپنے بھائی کے معاملے پر اپنے معاملے کو پیش کریں، چاہے وہ خریداری میں ہو چاہے پھر وہ کسی چیز کو بیچنے میں ہو. حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں اور آگے ارشاد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. یہاں پر ہماری بات آ کر رکی تھی کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ تم ہو جاؤ اللہ کے بندے، تم اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ. یہ دو ذمہ داریاں ہیں. ایک حقوق العباد کہ بندوں کا حق حضور پاک سکھا رہے ہیں کہ جب تمہارے معاملات ہو، تمہاری نگاہ کسی اور پر پڑے اور کسی کو دیکھو تو اس خیال سے دیکھو کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے. اور پہلا جو حکم حضور پاک نے فرمایا کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، کہ تمہاری مرضی اللہ کے حکم کے سامنے تم سپرد کر دینا، اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے سپرد کر دینا. اللہ کا بندے کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ عباد اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس بات کو تصدیق بھی کرتے ہیں
دل سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ برادران عزیز، لیکن اللہ کے بندے کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے بندے کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی خواہش، اپنی مرضی اور اپنے دل کی تمناؤں کو اللہ کے حکم کے سامنے سپرد کرتے ہیں، کہ اللہ کا حکم ہمارے پاس سب سے بلند ہو، اللہ کے حکم کی اہمیت ہمارے پاس سب سے زیادہ ہو، اللہ جو فرماتا ہے سب سے زیادہ اس پر آدمی محنت کرے، اس کی اہمیت پیش کرے، اس پر کوشش کرے، تو یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے لیکن اس کا عمل بالکل اس کے برعکس ہے، اللہ کا حکم اس سے چھوٹ رہا ہے، اللہ کی جو پسندیدہ چیز ہے وہ اس سے چھوٹ رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے اللہ کی عبادت کرو، عبادت چھوٹ رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے تقوی اختیار کرو، تقوی چھوٹ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے رحم کرو، رحم چھوٹ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اچھائی سے رہو، سچائی سے رہو، اچھائی چھوٹ رہی ہے، سچائی چھوٹ رہی ہے، سارے جو اللہ کے احکام ہیں اس کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، پھر ہم کس منہ سے کہیں گے ہم اللہ کے بندے؟ برادران عزیز، اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ہر ایک خواہش کو سپرد کر دے اور کہے کہ اللہ کا حکم سب سے بلند، سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضور پاک فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ، تم اللہ کے بندے بن جاؤ، یہی تمہاری پہچان ہے، کوئی اور پہچان نہیں ہے۔ آخرت میں جو پہچان ہوگی تو یہی پہچان ہوگی کہ تم اللہ کے بندے ہو اور حضور پاک کے امتی ہو، پہچان تو یہی ہوگی۔ وہاں پر آپ کو انجینئر، ڈاکٹر یا پھر MBA کہہ کر نہیں بلایا جائے گا، وہاں پر آپ کی ڈگریز کام آنے والی نہیں ہے، وہاں آپ کی وہ ڈگری کام آئے گی جو اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو جاؤ، وہ ڈگری کام آئے گی، حضور پاک کے امتی ہو جاؤ، وہ ڈگری، وہ پہچان کام آئے گی۔ برادران عزیز، آج ہم کوشش کر رہے ہیں دنیاوی معاملات میں، آج ہماری کوششوں کا سارا مرکز بنا ہوا ہے دنیاوی معاملات کی یکسوئی، دنیاوی معاملات کی اچھائی، دنیاوی معاملات کی ترقی۔ دنیاوی ترقی پانا کوئی غلط بات نہیں ہے، اگر صحیح طریقے سے، صحیح راستے سے، حلال ذریعے سے آدمی دنیا میں بلندی پا رہا ہے، کوئی اس میں اعتراض نہیں۔ لیکن اگر دنیا کی طلب میں، دنیا کی چاہ میں، دنیا کے پیچھے کی دوڑ میں اللہ کی عبادت چھوٹ رہی ہے، اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے، حضور پاک کی سنت چھوٹ رہی ہے، حضور پاک کی تعلیم و تربیت چھوٹ رہی ہے، تو پھر وہ دنیا بیکار ہے، وہ دنیا ہلاکت پہ لے جانے والی ہے۔ آج ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اکثر وقت کہاں گزر رہا ہے اور اس دنیا کی طلب میں ہم کس چیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ کہیں اللہ کا حکم تو ہم سے نہیں چھوڑ رہا۔ اور دوسرا حکم حضور پاک نے فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں تم ایک دوسرے کے بھائی بنو، دشمن نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنو، ایک دوسرے سے حسد کرنے والے نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنو، ایک دوسرے کے پیچھے سازش کرنے والے نہیں۔ مومن ایک دوسرے کے پیچھے حسد نہیں کرتے، سازش نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے۔ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ آگے حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، حضور پاک فرما رہے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ برادران عزیز، ہم نے بھائی چارگی کی مثال پچھلے ہفتے سماعت کی کہ جب حضور پاک نے انصار صحابہ کو مہاجر صحابہ کے بھائی بنا دیے تو انہوں نے کیسی قربانی دی؟ اپنے کھیت بانٹ دیے، اپنے گھر بانٹ دیے، یہاں تک کہ اگر بیویاں تھیں تو ان کو طلاق دے کر اپنے بھائیوں کے لیے مہیا کر دیا، کہہ دیا کہ میرے بھائی، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم شادی کر لو۔ بھائی چارگی کی یہ مثال کہ قرآن جسے کہتا ہے رحماء بینہم، حضور پاک کے اصحاب کی تعریف کرتے ہوئے
قرآن فرماتا ہے رحماء بینہم کہ حضور پاک کے اصحاب، حضور پاک کے امتی کیسے ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے سے رحم کرنے والے، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے پر شفقت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ حضور پاک فرما رہے ہیں میرے امتیوں سنو، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ آج آپ غور کر دیکھیں کہ جو اہل اسلام کو تکلیف آ رہی ہے، کسی بھی مقام پر دیکھ لیجیے، کسی بھی لیول پر دیکھ لیجیے، چاہے وہ آپ کا لوکل لیول ہو اس لیول پر بھی دیکھ لیجیے، نیشنل لیول ہو اس لیول پر بھی دیکھ لیجیے، انٹرنیشنل لیول ہو اس لیول پر بھی دیکھ لیجیے، کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان بھائی کی خاموشی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہی ہے، ایک مسلمان بھائی کا عمل دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہا ہے، کہ وہاں پر جو کردار حضور پاک نے ہمیں دیا ہے، جو مقام حضور پاک نے ہمیں دیا ہے، جو تربیت حضور پاک نے ہمیں دی ہے، اس تربیت پر نہ چلنے کا سبب ہے کہ آج ایک دوسرے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر اس راستے پہ چلنے والے بنے تو یقیناً ہم ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے والے ہوں گے۔ برادران عزیز، واقعہ میرے سامنے یاد آ رہا ہے، جنگ شاید یرموک کا واقعہ۔ روایت میں آتا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام اس میں زخمی ہو گئے، اور ہم جانتے ہیں کہ عرب کا جو ماحول ہے، عرب کی سرزمین پر جانے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں کا مزاج گرم مزاج ہے، وہاں کے اندر گرمی کی شدت ہوتی ہے۔ آپ سوچئے جنگ کا میدان ہے، جنگ کے میدان میں زخموں سے چور، تپتی ریت پر صحابہ اکرام پڑے ہوئے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پیاس کے لیے آواز دیتے ہیں، العطش العطش، پانی پلاؤ پانی پلاؤ، زخموں سے چور۔ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی نے آواز دی، راوی کہتے ہیں میں نے صحابی کی آواز سنی تو دوڑتا ہوا مشکیزہ لے کر ان کے پاس پہنچا۔ حضور پاک کے صحابی ہیں، زخموں سے چور ہیں، ان کے پانی پلا دو۔ ابھی پانی کے لیے قریب ہی پہنچا تھا، پانی پلانے ہی والا تھا کہ ایک اور آواز آئی، العطش۔ یہ زخموں سے چور زمین پر لیٹے ہوئے صحابی نے کہا کہ مجھے نہیں، میرے بھائی کو پلاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ پہلے پی لیجیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے بھائی کو پلاؤ۔ وہ دوڑتے ہوئے دوسرے صحابی کے پاس گئے، ان کو پانی پلانے والے تھے کہ آواز آئی العطش، انہوں نے کہا کہ تیسرے کو پلاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی میں صحابہ کے درمیان گھومتا رہا، اور اس کے بعد جب لوٹ کر پہلے والے کے پاس آیا تو یہ بھی شہید ہو گئے، دوسرے بھی شہید ہو گئے، تیسرے بھی شہید ہو گئے، اور پانی نہیں پیا، اپنے بھائی کی پیاس کے لیے خود پیاسے رہ گئے۔ اس بھائی کی پیاس بجھانے کے لیے صحابہ اکرام زخموں سے چور، پانی سامنے ہے، لیکن بھائی آواز دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں، میرے بھائی کو پلاؤ۔ یہ کردار صحابہ اکرام نے پیش کیا، ہمیں بتایا کہ حضور پاک کی تربیت کا اثر ایسا ہوتا ہے، اگر تم حضور پاک کے راستے پر چلنے والے بنو گے تو تمہارا کردار ایسا ہوگا کہ جب تمہارا بھائی آواز دے گا تم اپنے اوپر اپنے بھائی کو فوقیت دو گے، اپنے بھائی کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے تم آگے بڑھو گے۔ اگر خود کو تکلیف پہنچتی ہے تکلیف کو برداشت کرو گے اور اس کے مسائل کا حل کرو۔ آج اس دنیا میں اس موقع پر کہ یہ مثال ہمارے سامنے ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کو زحمت دینے والا بھی بھائی ہے۔ یہ کردار اسلامی کردار نہیں ہے، یہ حضور پاک کے غلاموں کا کردار نہیں ہوتا۔ حضور پاک کا جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، تکلیف کو بڑھاتا نہیں، تکلیف پر خوش نہیں ہوتا، تکلیف پر مذاق نہیں اڑاتا، تکلیف پر اس کی ذلت، اس کی حقارت نہیں کرتا، وہ اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ برادران عزیز، لیکن آج ماحول خراب سے خراب ہو رہا ہے، وجہ کہ ہم اپنے آقا کے تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں۔
حضور پاک کے راستے سے دور ہو رہے ہیں. اپنی خواہشات کو ہم نے فوقیت دی ہوئی ہے، اپنی مرضی کو فوقیت دی ہوئی ہے، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو فوقیت دی ہوئی ہے، اور اپنی خواہشات کی خاطر دوسروں کو تکلیف دینے پر آمادہ ہو چکے ہیں. برادران عزیز، یہ طریقہ نہیں ہے. آخرت کی فکر کیجیے. قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین پر ہے، جو کچھ اس دنیا میں ہے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے. جو کچھ آپ نے جمع کیا ہوگا یا جمع کرنے کی آپ تمنا رکھتے ہوگے، جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ دنیا کی ہر ایک شے فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی رب کی ذات ہے. اس کے لیے کچھ کیجیے جو اللہ کے لیے کریں گے، کیونکہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اس کے لیے جو کچھ کریں گے وہ بھی باقی رہے گا، اور اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. اور جو چیز ہم نے دنیا کے لیے کی ہے، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور ہر چیز جو ہم نے دنیا کے لیے کی سب کی سب فنا ہو جائے. سوچئے کہ اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ یہ فانی ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں، حضور پاک نے اسی لیے فرمایا کہ بندے کے لیے صرف 3 چیزیں حاصل ہیں. 3 چیزیں اسے فائدہ دینے والی ہے. ایک وہ غذا جو اس نے کھا لی ہے اور جلائی ہے. کھا لیا، پیٹ کو پہنچ گیا، 2 روٹی 3 روٹی جس کی جو غذا ہوتی ہے اتنا ہی کھا سکتا ہے. اس سے زیادہ کھائے گا طبیعت خراب ہو جائے گی. جو اس کا معدے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، اتنا ہی کھا سکتا ہے، چاہے وہ لوازمات کے ساتھ ہو یا سادہ سیدھا ہو. پیٹ بھر جائے گا، اس کے بعد نہیں کھا پائے گا. حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو اس کے پیٹ میں پہنچ گیا، اس نے کھا لیا، وہ اس کا ہے، باقی سب تو جمع کیا ہوا ہے. حضور پاک فرماتے ہیں جو کپڑے اس نے پہن لیے وہی اس کے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو 5.5 فٹ کا آدمی ہوتا ہے وہ 6 فٹ کے کپڑے نہیں پہن سکتا. چاہے کتنا ہی عمدہ لباس ہو، اسے 5.5 فٹ ہی پہننا پڑے گا. اس سے زیادہ نہیں پہن پائے گا. پہنے گا تو لوگ ہنسیں گے. تو جتنا لباس اتنے ہی کپڑے، جتنا جسم اتنے ہی کپڑے پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں پہنے گا. تو جو کپڑے پہن لیا وہ اس کے، جو کھانا کھا لیا جلا لیا وہ اس کا. اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ باقی رہنے والا ہے. باقی سب یہیں چھوڑ کر جانا، یہیں چھوڑ کر جانا ہے. برادران عزیز، تو اس سے زیادہ ہماری کوئی کمائی نہیں. جو کھا لیا وہی ہماری کمائی ہے، جو پہن لیا وہی ہم کو حاصل ہے. جو باقی رہنے والا ہے جو رب کی راہ میں خرچ کیا، اپنے بھائی کے لیے خرچ کیا، اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھائی سے کچھ حاصل ہو، مقصد تھا میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. میرا رب کو پسند ہے کہ میں اس کے بندوں کی خدمت کروں، میں اس کے بندوں کی خدمت کروں. تو اگر ہم یہاں اچھائی کرتے ہیں، سچائی کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ باقی رہنے والے ہیں. یا پھر یہاں پر گناہ کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو یہ اس کا بھی حساب رب لینے والا ہے. تو آپ کو ہم کو دیکھنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں کیا پہنچا رہے ہیں، وہاں کیا جمع کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں جو جمع ہو رہا ہے وہ فنا ہونے والا ہے. یا ہم فنا ہو جائیں گے یا مال فنا ہو جائے گا، لیکن باقی رہنے والی ذات رب کی ہے. اور رب کے لیے جو کر رہے ہیں وہی چیز باقی رہنے والی، وہی چیز ہے جو فائدہ دینے والی ہے. برادران عزیز، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ سب کچھ دنیا سمجھے ہوئے ہیں. ساری کوششیں، ساری کاوشیں اسی دنیا کے لیے. ارے دنیا کو چھوڑو، رب کی رضا تلاش کرو. رب کی رضا کس عمل میں ہے اس کو تلاش کیجیے. اللہ کس عمل سے راضی ہوتا ہے اس عمل کو تلاش کیجیے. اس سجدے کی تلاش کیجیے، اس سجدے سے رب خوش ہوتا ہے. اس صدقے کی تلاش کیجیے، اس صدقے سے رب خوش ہوتا ہے. اس مسکراہٹ و اخلاق کی تلاش کیجیے جس سے آپ کا رب خوش ہوتا ہے. اور اس کی ایک خوشی، ایک رضا ہمارے لیے کافی ہے کہ کوئی ایک عمل ہمارا رب کو پسند آ جائے، وہ ہمارے کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کی تلاش ہونی چاہیے. ہم دنیا بھر رب کی رضا کی تلاش کو چھوڑ کر دنیاوی عیش و عشرت کی تلاش میں پھر رہے ہیں، اسی لیے آج پریشان ہیں. برادران عزیز، حضور پاک آگے فرماتے ہیں
کہ جب حضور پاک نے فرما دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں لا یظلمہ، جب بھائی بھائی ہے تو بھائی بھائی پر ظلم نہیں کرتا. مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا. اس بات کو ہمیں سوچنا ہے، صرف سننا نہیں ہے، اسے اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کسی حال میں بھی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا ہے، ظالم نہیں ہو سکتا، کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا ہے، کسی کا مال نہیں کھا سکتا ہے، کسی کے پیسے نہیں دبا سکتا ہے، کسی پر بے وجہ بے سبب ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، کسی کے ساتھ زبان درازی نہیں کرے گا، کسی کے دل کو نہیں توڑے گا. حضور پاک فرماتے ہیں ایک مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو حضور پاک کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، حضور پاک کی نافرمانی کر رہا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے غصہ ہے تو غصے میں نافرمانی کر رہا ہے، تجھے غم ہے تو غم میں نافرمانی کر رہا ہے، کسی حال میں ہو تجھے حضور پاک کا فرما بردار بننا ہی ہے. ظلم نہیں کر سکتے، بھائی کا مال نہیں کھا سکتے، بھائی پر زیادتی نہیں کر سکتے، مار توڑ زبان درازی نہیں ہو سکتی. یہ حضور پاک کے حکم کے خلاف بات ہے، اور یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں عام نظر آ رہی ہے. ہمیں اس بات کو خود بھی سمجھنا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے کہ ہم کتنی بڑی غلطی کی طرف جا رہے ہیں. آگے ارشاد ہوا، حضور پاک فرماتے ہیں وَلَا يَغْسِلُهَا، اور اسے ذلیل نہیں کرتا. مسلمان بھائی کبھی اپنے بھائی کو ذلیل نہیں کرتا، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اس کے وقار کو اپنا وقار سمجھتا ہے، اس کے عزت کو کبھی پامال نہیں کرتا، کبھی اسے ذلیل نہیں کرتا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں زبان سے بھی لوگ ایک دوسرے کی عزت کو پامال کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ خیال، یہ شعور نہیں رہا کہ وہ اپنے بھائی کو کیا تکلیف دے رہے ہیں، اس کے دل کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے. کچھ جملے ایسے ادا کر رہے ہیں مذاق کے نام پر ہو، لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں ماحول اور معاشرے کے نام پر ہو، محفل کے نام پر ہو. آپ اپنے بھائی کو ذلیل نہیں کر سکتے. حضور پاک فرما رہے ہیں لا یغزلها، کہ وہ اسے ذلیل نہیں کرتا، لا یغزلہ، کہ اسے ذلیل مسلمان کبھی نہیں کرتا. برادران عزیز، ہمیں اپنے بھائی کی عزت کا خیال رکھنا ہے. آج ایک دوسرے کی عزت کو ہم ہی ختم کر رہے ہیں. ہم ہی ہیں جو غیروں کے سامنے اپنے بھائیوں کی عزت کو کمزور اور کمتر بتا رہے ہیں. برادران عزیز، یہ کردار اسلام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ذلیل کرتا رہے، بلکہ اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، اس کے وقار کو اپنا وقار سمجھنا. حضور پاک یہ تعلیم دے رہے ہیں. تیسری چیز حضور پاک نے فرمائی وَلَا يَحْقِرُهُ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ کبھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا، کبھی اس کو کمتر نہیں سمجھتا. اپنے آپ کو افضل اور اسے کمتر سمجھنا یہ اسلامی کردار نہیں ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اگر اپنا بھائی غریب ہے تو اس سے بات کرنا نہیں چاہتے. کوئی بھائی کمزور ہے، کوئی بھائی بیمار ہے، کوئی بھائی مالی طور پر مضبوط نہیں، کوئی بھائی علمی طور پر مضبوط نہیں، تو اسے اپنے محفل میں بٹھانا نہیں چاہتے، اپنے بازو رکھنا نہیں چاہتے، اس کے ساتھ وقت گزارنا نہیں چاہتے. کیا سمجھتے ہیں کسی کے پاس دولت ہے تو بہت عزت والا ہو گیا، کسی کے پاس شہرت ہے، مقام ہے، کرسی ہے تو عزت والا ہو گیا، منصب ہے عزت والا ہو گیا. نہیں، حضور پاک فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں اپنے بھائی کے لیے عزت نہیں ہے، اس کا مطلب تو بھی عزت والا نہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی عزت کو عزت سمجھتا ہے اور اسے عزت سے پیش آتا ہے، اسے حقیر نہیں سمجھتا. چاہے مال کم ہو،
چاہے رنگ کم ہو، چاہے جسامت کم ہو، چاہے علم کم ہو، کوئی بھی کمی ہوگی، لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں کہ اپنے بھائی کی کو حقارت سے دیکھے، اسے حقیر سمجھے، اپنے پاس بیٹھنے نہ کیا جائے، اگر وہ آ جائے تو ایسے بات کرے کہ اسے وہ ذلت محسوس ہو، اسے یہ بات محسوس ہو کہ نہیں میں اس سے ملنے کے قابل نہیں۔ برادران عزیز، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان ہے، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ حضور پاک کی نسبت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر دنیاوی دولت نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت تو ہے، اس کے پاس وہ رب کا قرب تو ہے، حضور پاک کی نسبت تو ہے، اس کا قدر کرنا ضروری ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، تمہیں معلوم نہیں کہ رب کے پاس اس کا مقام کیا ہے، اللہ کے پاس کیا مقام ہے، کسے معلوم ہے کس کے سجدے کو رب نے قبول کیا، کسے معلوم ہے کس کے ذکر کو رب نے قبول کیا، کسے معلوم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا لباس پہن لیا تو ہم بڑی عزت والے ہو گئے، بہت اچھی جگہ بیٹھ گئے بڑی عزت والے ہو گئے، اچھا عطر لگا لیا عزت والے ہو گئے۔ ارے رب کو معلوم ہے وہ ٹوٹے دل کیا کہتے ہیں، رب کے پاس کیا مقام رکھتے ہیں، وہ جانتا ہے۔ ہماری اس ظاہر پر رب کو کیا خیال ہوگا، اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ برادران عزیز، اس لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کی عزت کو عزت سمجھتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے، اسے حقیر نہیں سمجھتا، اس کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اس کی کمزوریوں کو نہیں دیکھتا، دیکھتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے، اس پر نظر رکھتا ہے۔ برادران عزیز، تو یہ حضور پاک کے تعلیمات ہے جسے ہمیں اختیار کرنا ہے، اسے ہمیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر اگر کوئی کوتاہی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر تمہیں اصلاح کرنی ہے تو اپنی کرو، عیب دیکھنے ہیں تو اپنے دیکھو، دوسروں میں ہمیشہ خوبیاں تلاش کرو، دوسروں میں خوبیاں تلاش کرو اور عیب اپنے اندر تلاش کرو تو دوسرے اچھے لگنے لگیں گے۔ اپنے عیب دیکھو گے تو اپنے عیبوں کی اصلاح ہوگی، اپنے اندر ترقی ملے گی۔ ان چیزوں کو غور کیجیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔